سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیا نجاشی نے، ما یقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی دعوت کیا ہے؟ اب اہل حدیثو تمہارا مسلک ابو سفیان نے وہاں بیان کیا ہے، وہ کیا؟ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، بندگی اللہ کی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور دوسری بات، جس نے اکابر پرستوں کی یہ بابے پرست، بیبیاں پرست، ٹالیاں پرست، پتھر پرست، ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، وَلَا تَفْعَلُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو تمہارے بڑے کرتے ہیں وہ کم کرنا نہیں۔ اب یہ بخاری کے اندر حدیث ہے۔ حضرات ہم نے قرآن کا جائزہ لیا، عقل پرست بھی گئے، اکابر پرست بھی گئے، اب نبیوں نے دعوت اللہ دی تو کیا دی ہے؟ آؤ وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے میرے نبی آپ اعلان کر دے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا رستہ ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی بصیرت پر، میرے پیروکار بھی بصیرت پر۔ بتاؤ نبی کا رستہ رب کی وحی کی پیروی کرنا ہے یا عقل کی پیروی کرنا ہے؟ نبی کا رستہ رب کی وحی کی پیروی کرنا ہے یا بابے کی پیروی کرنا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے جو بنیادی دو پیغام لوگوں کو دیے، ایک تو توحید، دوسرا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سبحان اللہ کہنا چاہتے ہیں نہیں؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے میرے نبی، آپ پر جو ہم نے وحی کی ہے نا، اس کو آپ مضبوطی سے تھام لیں۔ اور انبیاء لوگوں کو بتانے آئے ہیں کہ لوگوں، دین وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، زمین پہ بننے والی چیز دین ہو سکتی، ہر چمکنے والی چیز سونا ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ کیا ہے دین؟ آؤ اللہ نے قرآن میں تعارف کروایا، فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو وہی دین دیا جو نوح علیہ السلام کو، ان کے بعد دیگر نبیوں کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، عیسیٰ کو، ایوب کو، یونس کو، ہارون کو، سلیمان کو، داؤد کو کیا دین دیا؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ لوگوں دین کی بنیاد رب کی وحی ہے۔ آسمان سے عقائد آتے ہیں، آسمان سے اعمال آتے ہیں، آسمان سے ایمان آتا ہے، آسمان سے نماز آتی ہے، آسمان سے ہی ثواب آتے ہیں، آسمان سے ہی گناہ اترتے ہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ اب آسمان سے اترنے والی دو چیزیں ہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان۔ تیسری چیز آسمان سے تم اتار کر دکھا دو کہ اتری ہے، آئی ہے، ہم بھی مان لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اتباع کرنی ہے محمد رسول اللہ۔ اور لوگوں یہ نکتے کی بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لو، عقل پرست فیل،
اکابر پرست فیک، اور وہی پرست توحید پرست سنت پرست جو وحی کی پیروی کرنے والے ہیں وہ پاس، وحی کی پیروی کرنے والے، وحی کی پیروی کرنے والے۔ اب جو وحی ہے وہ کہتی ہے داتا تمہارا کون ہے؟ اللہ۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، زمین و آسمان کا داتا کون ہے؟ اور پھر میں کہا کرتا ہوں اور بڑی لذت کے ساتھ کہا کرتا ہوں، بتاؤ جب علی حجویری اور اجمیری ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کا داتا کون؟ کہ گل مکدی مکاؤ جدو داتا اونا دا اللہ سی تے ہون بھی اللہ۔ لوگوں یہ ہے وہ بنیادی دعوت جسے دعوت رسول کہا جاتا ہے۔ نبی نے دو چیزیں بنیادی طور پر سکھائی، ایک تو ہی سکھائی اور دوسرا لوگوں کو کہا کہ دین آسمان سے اترتا ہے، نبی اپنی مرضی سے دین بنا سکتا نہیں بنا سکتا۔ آج عصر کے وقت میں اپنی لائبریری سے نکلنے لگا، ایک مولوی آ گیا، ان کا کہتا ہے آپ رسول اللہ کو عالم الغیب نہیں مانتے؟ میں نے کہا جی بالکل نہیں مانتے، عالم الغیب اللہ ہے اور مخلوقات میں سے سب سے بڑھ کر علم محمد الرسول اللہ کا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا تم بھی نہیں مانتے؟ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا تم نہیں مانتے نبی کو عالم الغیب؟ کہتے ہو مانتے نہیں۔ کہتے وہ کس طرح؟ میں نے کہا نبی کو عالم الغیب مانتے ہو، دلیل؟ کہتا بخاری شریف میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے قیامت تک جتنے بھی واقعات ہونے والے تھے، جو کچھ ہونے والا تھا، ہر چیز بتا دی۔ میں نے کہا پکا رہنا ہے؟ کہتا ہے پکا پکا۔ میں نے کہا تیری میری گفتگو ہو رہی ہے نا؟ کہتا ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نبی پاک نے یہ بھی بتائی کہ نہیں بتائی؟ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ بتائی، نبی پاک نے یہ بھی گفتگو بتائی ہے یا نہیں بتائی؟ اگر نہیں بتائی پھر بھی عقیدہ گیا، اگر بتائی ہے تو نکال کے دے دے، کسی حدیث کی کتاب میں آئی ہو کہ 1432 ہجری میں ربیع الاول کے آخر میں فلانی مسجد میں حافظ عمر صدیق کے فلانے مولوی کی گفتگو کی حدیث سے نکال کر دکھا دے۔ دوسری بات میں نے کہا اگر نبی نے ہر چیز بتائی ہے، بتاؤ صحابہ نے چھپائی؟ کہتا نہیں چھپائی۔ میں 13 لاکھ مسئلے دیے فقہ حنفی کتھوں آئی؟ ساری شاہ جدا چھڑی، ہر شاہ جدا چھڑی تے کدی جب پائے گئے فقہ حنفی فلانا مسئلہ فلانا مسئلہ فلانا مسئلہ نہیں مانتے، اور ایک عقیدہ ثابت کریں گے دوسرا گر جائے گا۔ جب عقیدے خود بنائے ہو نا، خود بنائے ہو، خود بنائے ہو، نقشے کے مطابق عمارت نہ بنے، کئی دفعہ تبدیلیاں آتی ہیں، آنے نے ہون تروڑ کے اینج نہ کر لئیے، اینج نہ کر لئیے، اینج نہ کر لئیے۔ اب جب عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ پہلا کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہے، اب جب لوگوں میں شعور آ گیا نا، کہتے نہیں آپ اپنی صفت سے حاضر ناظر ہیں قبر میں ہی۔ یہ تو بات کھلی ہے، ناتے ان کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اگر اس پہ چڑھائی ہو پھر ادھر چڑھائی ہو ادھر۔ اگر عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہاں پر ہے؟ الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اگر عالم الغیب ہے پھر حاضر ناظر نہیں، اگر حاضر ناظر ہے پھر عالم الغیب جڑی ساری شیواں جاندا وہ ہر تھا ہون دی لوڑ کا دی، ساری شیواں جاندا۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کی صفت ہر جگہ ہے۔ بڑا انہاں شور مچایا نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ اساں سمجھایا، پنجابی بھی سمجھ آندے نا بھائی، اچھا ہم نے سمجھایا کیا باز آ جاؤ۔ نبی پاک کو نور ہدایت ہم مانتے ہیں، نور معجزاتی ہم مانتے ہیں، انہاں کہا نور من نور اللہ۔ صحابی بڑا چڑھ گئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نور من نور اللہ۔ ہم کیوں نہ چڑھے؟ ہمارے رب کو گالیاں دی جائیں اور ہم سکون سے بیٹھے رہیں گے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ
سے کوئی جدا نہیں ہوا، اللہ کسی سے جدا نہیں ہوا، اللہ کا یوم ولادت نہیں، یوم وفات نہیں، اللہ کے ددیال نہیں، ننیال نہیں، بیوی نہیں، اولاد نہیں، ساجی نہیں، شریک نہیں، سیکٹری نہیں، مشیر نہیں، اللہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ بیمار ہوتا نہیں، اللہ کا خون نکلتا نہیں، اللہ کو گرمی لگتی نہیں، سردی لگتی نہیں۔ آؤ لوگو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کا یوم ولادت بھی ہے، یوم وفات بھی ہے، آپ کے ددیال بھی ہیں، ننیال بھی ہیں، سسر بھی ہیں، داماد بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، خون بھی نکلتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوتے، ناراض بھی ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داریاں بشری عوارضات یہ بتاتے ہیں کہ نور من نور اللہ نہیں۔ اگر نور من نور اللہ ہے، نبی کی ولادت کا بھی انکار کر دو، نبی کی مکی زندگی کا بھی انکار کر دو، نبی کی مدنی زندگی کا بھی انکار کر دو، نبی کے کھانے کا بھی انکار کر دو، نبی کے پینے کا بھی انکار کر دو، نبی کو پسینہ آتا تھا اس کا بھی انکار کر دو، نبی چادر لیتا تھا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس کا بھی انکار کر دو۔ حضرات اگر نور من نور اللہ مانیں گے پوری سیرت کا انکار ہو جائے گا، صرف اسی کا انکار نہیں ہوگا۔ پنجابی کی مثال ہے، پسند سجنا دی تے خرچہ ساڈا، آندے کہ نہیں آندے؟ پسند سجنا دی تے خرچہ